آنے والے دنوں میں محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو آپ کا علم اس میں کیا کہتا ہے؟ اچھا جناب، انتہائی محترم محسن نقوی صاحب کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ جب لفظ راجہ یوگ پایا جائے تو ایسے لوگ جو ہیں بنیادی طور پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ بہت ساری آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اور آرگنائزیشن کو بھی کسی دوسرے درجے پر ہیڈ کرنا پڑتا ہے تو کوئی مشکل کام دکھائی نہیں دیتا، واللہ علم بالصواب۔ ماضی میں ہی آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کا آپ نے ہاتھ دیکھا تھا، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ملاقات کیسے ہوئی اور جو آپ نے باتیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا وہ کیا ڈائیلاگ تھا، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا علی طارق، اس طرح سے ہے کہ میرے ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار ہمیں ایک دوست سے ملوانا ہے، تو آپ اسلام آباد کب آ رہے ہو؟ میں اسلام آباد گیا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب تشریف لائے جنہوں نے بلیک پینٹ، چیک دار کوٹ، ٹائی، اینک لگائی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو مجھے کہا گیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں جن کا ہم نے ہاتھ دکھانا ہے۔ تو میں نے نام پوچھا، نام پوچھنے کے بعد ہینڈ پرنٹ لیے۔ ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ان کے ماضی کے حوالے سے پوری تفصیل دی۔ تفصیل دینے کے بعد مستقبل کے حوالے سے جو بات کی، اس میں انہوں نے بتایا گیا کہ آپ ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں آپ کو اصولی طور پر 3 اسٹار جنرل ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے چل کر آپ آرمی کی قیادت کریں گے۔ تو انہوں نے بڑے غور سے سنا اور فرمانے لگے کہ ملک صاحب، آپ نے صحیح جانا، میں 3 اسٹار جرنیل ہوں اور کور کمانڈر گجرانوالہ۔ اور پھر اس کے بعد علی طارق، میں نے مقدر کو روز ہوتے دیکھتا ہوں، میں نے ہر جگہ پہ مقدر کو ہوتے دیکھا ہے، یہاں بھی میں نے مقدر کو ہوتے دیکھا۔ اور جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب نے آرمی کی قیادت کی اور قدرت نے انہیں موقع فراہم کر دیا۔ ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، میں ان کو جس طرح سے پڑھتا گیا، مزید میرے خدا کے ہونے پر یقین جو ہے مضبوط اور پکا ہوتا گیا۔ جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ، اور اس کے بعد مقدر کی لکیر جو دوسری انگلی کے نیچے آتی ہے، آخر میں جا کر 4 شاخہ ہو جاتی ہے، جو انتہائی معتبر قسمت کے مالک ہونے کا پتہ دیتی ہے، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ابھی ماضی میں پوری دنیا میں ایک جو نام سب سے طاقتور نام تھا، بلکہ امن کی ایک کوشش تھی، امریکہ ایران جیسے ملکوں کو، جن کی لڑائی جو ہے وہ کوئی 2-3 سال سے نہیں تھی، اتنی بڑی پرانی دشمنی تھی، جو کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ہی ان کی آپس میں معاملہ طے کروایا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت ان کے گیت گاتا ہے۔ تو یہ جیسا معاملہ بتا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ سب چیزیں ان کی جانب سے ہوئی ہیں، اور پاکستان کا نام فخر سے بلند ہوا ہے۔ پھر انڈیا جیسے دشمن کو جنگ میں ہرانا، اور یہ سب چیزیں ان کو ہی اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے، ایسے ہی ہے سر؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جن شخصیات کے ہاتھ پر، اور خاص طور پر سید عاصم منیر شاہ صاحب کے ہاتھ پر انتہائی محترم فیلڈ مارشل، آپ کے ہاتھ پر جہاں 4 شاخہ لفظ استعمال کر رہا ہوں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ انگلی کے یہ جو تیسری انگلی ہے، اس کے نیچے ایک لکیر ہوتی ہے، اسے سن لائن کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سن لائن اور لاگ لائن کمبینیشن بناتے ہیں تو زندگی میں حامل دست جو ہے وہ مزید عروج و ارتقاء کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب کے ہاتھ پر
ایک سے زائد مرتبہ کمبینیشن بنتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو ایک سے زائد مرتبہ کامیابیاں ملی، اور اسی طرح سے بہت بڑی کامیابیاں مزید ان کا نصیب ہے، واللہ علم بالصواب۔ اچھا صادق بھائی، یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بات بتا دی، اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنا ٹائم پورا نہیں کرے گی اور حکومت جو ہے مزید چل نہیں سکے گی، کوئی اور سیٹ اپ آ جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت آ جائے گی۔ آپ کے علم کے مطابق کیا واقعی حکومت کی مدت پوری نہیں ہوگی اور کچھ سسٹم میں چینج آ جائے گا؟ اس پہ آپ کیا؟ جن بڑی اہم شخصیات کے ہاتھ دیکھے ان کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں دو ان بٹوین کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ جب قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کریں گے کہ ایسے کوئی حالات دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ ایک سی او ڈی سائن ہوا، اور اس سی او ڈی سائن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک ایگریمنٹ چل رہا ہے کہ 5 سال تواڈے تے 5 سال ساڈے۔ ہن کیا جا رہا ہے کہ 5 سال 2.5 سال تواڈے تے 2.5 سال ساڈے۔ اب یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے میں نے ہاتھ نہیں دیکھے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر 4 انتہائی غیر معمولی خط پائے جاتے ہیں۔ ایک پہلی انگلی کے نیچے سائن آف جوپیٹر، سائن آف سیٹرن، سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری۔ یہ جن شخصیات کے ہاتھ پر بھی ہوں وہ یکے بعد دیگرے وقفے سے اقتدار میں آتے ہیں، اور آپ وقفے سے اقتدار میں آتے رہے لیکن مشکل کا شکار رہتے ہیں۔ اور دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کب، کس وقت، کتنی اپنی پرواز نیچے چل کر اڑان بھرنی ہے، اور کب جب اڑان بھر لی ہے تو کتنے اسکوائر فٹ کی بلندی پہ چلنا ہے، یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو قومی حکومت، آپ کو نہیں لگ رہا کہ قومی حکومت بنے گی یا سسٹم چینج ہوگا؟ اس میں انڈور میں بہت ساری تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو انڈور تبدیلیوں کی بات تو کریں گے، لیکن مکمل طور پر جو ایک سیٹ اپ چینج ہو جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ میں نے دونوں شخصیات کے بارے میں آپ کو اپنی رائے دے دی کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب کے میں نے ہینڈ پرنٹ نہیں دیکھے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اکثر ماہرین جو ہیں وہ آپ اور ادر شوز میں آ کر کہتے ہیں کہ محترمہ آصفہ بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہی ہیں۔ مجھے ایسی بات دلی دورس لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے محترم آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ دیکھے ہیں، اور ان ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کے چالاک، اور موقع محل کی مناسبت سے کس وقت کہاں اور کس طرح سے فائدہ لینا جانا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔